محبوب جس لئے اپنے نماز دے متعلقات معمولات مناسبات تو فارغ ہو کے اپنے در آلہ دا اصحاب صفہ دے معاملات دی طرف توجہ فرما کے وقت آپ دی عوام واسطے اور مہمانہ واسطے مجلس لگ دی آئی جڑی دوپہر تک کیلولے دے وقت تک جاری رہن دی آئی اس دے وچ جناب انہوں نے آمنا آئی ان پروگرام دے مطابق محبوب نے اس یار دی فجر دی جماعت کرائی محبوب نماز تو فارغ ہوئے اللہ پاک نے پہلے پارے سورہ البقرہ دی آیت نمبر 104 محبوب دوتے نازل فرما چھوڑی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا یا ایوہ النبیو یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والے ہو، یہ پہلا پارہ ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 104 ہے۔ یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والے ہو لا تقولوا راعنا، خبردار اج تو بعد میرے محبوب دی بارگاہ تساں اہل ایمان راعنا دا لفظ نہ پہ بلائے۔ ایمان والیاں نو خطاب فرمایا، میرے پیارے ابو بکر، میرے پیارے عمر، میرے پیارے عثمان، میرے پیارے علی، میرے پیارے طلحہ و زبیر، یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والے ہو لا تقولوا راعنا، آج تو بعد میرے حبیب دی بارگاہ چ راعنا دا لفظ نہ کھائے، وَقُولُوا انظرنا، اور اگر محبوب دی توجہ دی ضرورت ہوئے کسے لفظ دا مطلب سمجھنا ہوئے رائنا آج تو بعد ممنوع ہو گیا۔ وَقُولُوا انظرنا، جہنو ضرورت پڑے وہ ان آنکھیں مجسمہ ادب و نیاز بن کے انظرنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ساڈو تے نظر کرم فرماؤ۔ رائنا نہ کھائے اور انظرنا کھائے آج تو بعد عربی ساڈے تے نظر کرم فرماؤ۔ واسمعوا، اور ایمان والے سن گنو، للکافرین عذاب علیم، اج تو بعد جیڑا بندہ تسا مومنین چوں لفظ رائنا میرے حبیب دے سامنے بولے سی وہ کافر ہوئے سی، للکافرین عذاب علیم، اور ایسے کافرہ واسطے ہمیشہ دردناک عذاب میں اللہ نے تیار کیتا ہوئے۔ رائنا دا لفظ آدھیں کافر ہوئے سی، اور کافرہ واسطے عذاب علیم ہمیشہ درد دیون والا اور علم دیون والا عذاب ہی پیا۔ جہنم وچ ویسو اور کدے بھی جہنم وچ نہ نکل سکسو، کافر ہو ویسو، کافر دائمی جہنمی ہے۔ یہ قرآن نے پہلے پارے سورہ البقرہ آیت 104 وچ فرما چھوڑا۔ اتھے ایمان والے نو خطاب ہے، حالانکہ جس لئے ایمان والے تا نزول قرآن دے دور وچ محبوب علیہ السلام دے پیارے اہل بیت اطہار اور محبوب دے پیارے صحابہ کرام مہاجرین و انصار، انہاں دی تا نیت بھی درست ہے، انہاں تا رائنا دا لفظ صحیح نیت نال صحیح تلفظ دے نال بولنا ہے، ادائیگی بھی صحیح، نیت بھی صحیح، لیکن اللہ پاک نے فرمایا راتی انہاں میٹنگ کیتی ہے اور جڑا تہاڈا بولا ہویا صحیح لفظ ہے نا اس نو بگاڑ کے یا دے کئی معنی دی چوں او معنی جڑا محبوب دی شایان شان نہیں بے ادبی کرنا چاہندے جیڑی تہاڈی صحیح گل، تہاڈی صحیح تحقیق، تہاڈی زبانہ چوں ادا ہونے والا صحیح لفظ بھی اگر دشمناں واسطے میرے محبوب دی توہین دے کسے ایک پہلو نو بھی کٹدا ہوئے، میں اللہ او صحیح لفظ بولن دی بھی محبوب دی بارگاہ چ اجازت تانوں نہ عطا فرمائے سا۔ محبوب نال میں اللہ نو پیار اتنا ہے، میں اللہ اپنے محبوب دی بارگاہ دے آداب، اپنے محبوب دی عزت، اپنے محبوب دی ناموس، اپنے محبوب دی عظمت دا اتنا رکھوالا کہ ایمان والو کوئی شک نہیں، تہاڈی نیت بھی درست، تلفظ بھی ٹھیک، مجسمہ ادب و نیاز بن کے صحیح لفظ آ دیو رائنا، حضور ساڈی رعایت فرماؤ، لیکن اس لفظ نو بگاڑ کے کچھ لوگ اور کچھ لوگ اس دے 39 معنی چو جڑا عربی چ نہیں عبرانی زبان ایک دوجی زبان دے وچ 39 معنی اور 39واں معنی غلط ہے، گالی دوتے مشتمل ہے، وہ محبوب دے گوئے توہین کرنا چاہندے ہیں۔ میں اس ٹھیک لفظ دی اجازت ہی نہ دے ساں جیڑا لفظ بگڑ کے یا دنیا دی کہیں ہور زبان توہین والا لفظ بندا ہوئے اور میرے حبیب واسطے توہین دا راستہ کھلن دا ذریعہ بندا ہوئے، میں اللہ اس ذریعہ ہی بند کر دے ساں، اس لفظ نو بھی کفر قرار دے دے ساں۔ حالانکہ رائنا دا لفظ تو بالکل ٹھیک ہے اور بولن والے دی نیت بھی صحیح اور تلفظ اور ادائیگی بھی صحیح۔ انہاں تو زیادہ تک کائنات وچ محبوب دا کوئی ادب کرن والا ہے ہی نہیں، محبوب نال محبت کرن والا نہیں، تے وقت اللہ فرمائندا ہے لا تقولوا رائنا،
تواڈی محبت ہی برحق، تواڈا ادب بھی برحق، تلفظ بھی صحیح، لیکن اے لفظ گستاخی دا دروازہ کھولن دا سبب پیا بندا ہے۔ انہاں پلاننگ کر چھوڑیے، انہاں دے آمن تو پہلے پہلے میں اللہ اس لفظ نو بولنا کفر قرار دے رہا، حالانکہ لفظ اسے عربی مبین دا لفظ ہے، بولن والی ہستیاں نے صحیح نیت نال بولنا ہے، صحیح انداز، صحیح ادائیگی، صحیح تلفظ۔ پر اللہ نے فرمایا کوئی دشمن جو اس طرح بگاڑ کے میرے محبوب دی توہین کرنا چاہے، میں صحیح لفظ بھی اجازت نہ دے سا۔ لا تقولوا راعنا، آج تو بعد راعنا نہ کھائے، وقولوا انظرنا، اور یہ بھی توجہ محبوب دی چاہنی ہوئے، گل سمجھنی ہوئے، ادب نال آکھے انظرنا یا رسول اللہ۔ ہن انظرنا نہ عبرانی توہین، نہ عربی چ نہ دے بگڑن نال کوئی ایسا معاملہ، اس دا معنی یہ ارادہ ہے کہ انظرنا، محبوب نظر کرم فرماؤ ساڈے حال، ہاں جی، واسمعوا اور سن گنو للکافرین عذاب علیم۔ رائنا دا لفظ بولن والا کافر ہوے سی۔ میں نہ اودیاں نمازاں دیکھ سا، جہاد وچ جناب حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ جس لئے سن 36 ہجری شہید ہویا نا جی، آپ دے جسم مبارک دتے سلاستم و سمانون دربتن، تلواراں دے، تیراں دے، نیزیاں دے، بھالیاں دے، راہ خدا دے وچ 83 زخم گہرے گہرے جڑے انا کہ آپ دی پوتری آئی وہ آپ دے نال جس لئے کھیڑ دی آئی، اور گرمی چ حضرت طلحہ عشرہ مبشرہ چن اپنی قمیض لہائی بیٹھے ہونا، وہ بالڑی ڈاڈا جی نو تنگ کرن واسطے، چھیڑن واسطے، دل لگی واسطے، وہ انگلیاں پوری دی پوری، آپ دے زخم ٹھیک ہو گئے، لیکن اتنا گوشت اڈا ہویا آئی نا جی کہ وہ آپ دے زخماں دے وچ کنڈ وچ آپ دیاں انگلیاں پا چھوڑ دیا، پہلو سینے دے انگلیاں بھی داخل کر کے آپ نو چھڑین دی آئی۔ یہ حدیث صحیح موجود ہے۔ 83 زخم اتنے گہرے گہرے وہ آپ نے کھا دین دین توحید واسطے، دین حق غلامی مصطفیٰ علیہ السلام واسطے، دین اسلام واسطے۔ اور یہ سجا ہاتھ حضرت طلحہ جس لئے تلوار ڈھے گئی ہاتھ جو اتنا کافرہ نے غلبہ کیتا محبوب دوتے، کوئی شے ہاتھ ہی نہیں رہی، تو وہ تیران دی جو بوچھاڑ آئی نا تو محبوب دے گو سیدنا طلحہ نے ہاتھ اگے کیتا، آپ دا سجا بازو اور ہاتھ ہمیشہ واسطے کانت یدہو شلاء، ہاتھ آپ دا شل ہو گیا شہادت تک وقت۔ ہاں جی 15 شوال آئی، ہفتے دا ڈی آئی، سن 3 ہجری آئی، اور آپ دی شہادت جمادی الاخرى سن 36 ہجری جو ہو رہی ہے۔ آپ اس واقعے تو 33 سال بعد تک زندہ رہن غزوہ احد تو بعد، لیکن آپ دا سجا ہاتھ شل آئی، کیوں؟ ڈھال بن گیا آئی مصطفیٰ کریم علیہ السلام واسطے، دفاع مصطفیٰ علیہ السلام وچ اپنا ہاتھ بھی قربان کیتا نے، باقی جسم دوتے بھی 83 وڈے زخم، گہرے گھاؤ اور زخم موجود ہیں پہ۔ اللہ نے فرمایا میں تواڈے راہ خدا جہاد نہیں دیکھنے، تواڈیاں ہجرتاں نہیں دیکھنیاں، تواڈیاں نمازاں نہیں دیکھنیاں، ہر چیز تو دستبردار ہونا نہیں دیکھنا، تواڈیاں نیتاں بھی نہیں دیکھنیاں۔ میں نہ تواڈی اچھی نیت نال سروکار میں اللہ نو اج میں آدن جی نیت تا بڑی اچھی آئی، محبوب دا مقام اتنا بلند ہے، عزت و ناموس مصطفیٰ علیہ السلام اتنی نازک معاملہ ہے، فرمایا میرے پیارے علی، میرے پیارے ابو بکر تو ود کے کہن دی اعلیٰ نیت نہیں ہو سکتی، لیکن اے ہستیاں بھی آئی تو بعد ایمان والے رائے نہ بولے سن، میں انہاں دی شخصیت نہیں دیکھنی، انہاں دی خدمات نہیں دیکھنیاں، انہاں دی نیت نہیں دیکھنیاں، صحیح نیت نال بھی جڑا رائے نہ بولے سی للکافرین عذاب، ایمان تو فارغ ہو گئے سی۔ اصل چیز عزت و ناموس مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے۔ میرے دوستو اس واسطے وقت ساڑھے تمام دے تمام فقہاء علماء ہر دور دے حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی سب اس چیز تے متفق آ رہے ہیں کہ ہک او گل ہوئے، ہک او پوری کتاب ہوئے جڑی ساری دی ساری صحیح ہوئے، لیکن اندھے چ اگر ادھا جملہ بھی اور ہک لفظ بھی محبوب دی شان دے مناسب نہ ہوئے، کوئی جملہ بولے محبوب دی شان، کوئی لفظ بولے ادھے 1000 معنی نکل دے ہوئے، 999 معنی ادھے درست ہوئے، 999 مطلب ادھے درست ہوئے، تے ہک معنی اس دا اگر محبوب دی شان دے شایان شان نہ ہوئے، وہ لفظ بولنا کفر ہو سی محبوب دی بارگاہ جو، بندہ مرتد ہوئے سی، سب کچھ ضائع ہوئے سی۔ اے ہے شرعی اصول اور قانون۔ کئی دوست آدن جی یہ چیز تا ساڑھے کول تا دے بڑے دلائل موجود ہیں، دلیل نہیں دیکھنی، اے دیکھنی ہے کہ محبوب دا ادب قائم راندہ یا نہیں، عزت و ناموس قائم راندی ہے یا نہیں، اصول اے ہے۔
یہ نہیں ہے کہ اس گل دے حوالے کتنے اس تحقیق دے حوالے کتنے اتھے تا ایک پاسے اللہ دی واضح صریح فرض نماز عبادت آونے اور دوسری طرف محبوب دا بلاور ادب آونے نوواں پارا سورہ انفال آیت 24 وچے استجیبو للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم فرض نماز جو کھلوتے ہو دعاکم میرے محبوب نے بلایا ہے میری فرض نماز اسے لفظ تے روکو استجیبو فوراً میرے حبیب دے قدم حاضر ہو بنو اصل چیز یہ نہیں کہ تواڈے کول دلائل کتنے یہ دلائل تے مغرور نہ ہوو اپنی تحقیقات تے مغرور نہ ہوو اے دیکھو کہ تواڈی اس درست گل درست تحقیق دی روشنی میرے حبیب دا ادب قائم ہے یا نہیں اگر تا میرے حبیب دا ادب قائم میں اللہ دی بارگاہ تواڈا سارا معاملہ مقبول ہے ورنہ تسا 50 سالاں دی تحقیقات کر کے ایک درست تحقیق جدے پیچھو دلائل دے پہاڑ کھلوتے ہوئے لیکن تواڈی وہ پہاڑاں جیسی دلیل دے سامنے بھی اگر میرے حبیب دا ادب کمزور ہوندا پیا نا رد مردود ہو کفر والے پاسے ٹر پیو ایمان دا ذرہ نہ بچسی تمہارے اندر اصل چیز ادب مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے یہ جس لئے آج دی ساری گفتگو دی بنیاد بھی اور نتیجہ بھی سمجھ آ گیا تو ہن بھئی مرزا جہلوی نے جڑی گل کیتی ہے کہ ایسا عیسائی گھرانہ کہ جڑے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد اس نے تا او یعنی لفظ جڑا یہ دجال تک بول چھوڑا نا اس نے وہ گستاخ تا پہلے بھی ہے وہ پہلے بھی یاد ہے جی انبیاء کرام علیہ السلام اپنا پیشاب نہیں روک سکتے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تو انبیاء کرام علیہ السلام دی گل کر دیں احادیث صحیحہ جڑی رات دن تیرے کو کتاباں پہ ہوندیاں محبوب علیہ السلام دا فرمان گرامی ہے جس لے بالآخر 7 چکر حضرت اما ہاجرہ جو نبیہ نہیں کوئی عورت نبی نہیں ہوندی اللہ دی ولیہ کاملہ صدیقہ بندین وہ 7 چکر صفا تے لائے 7 چکر مروہ دتے تاکہ کتھائی پرندے اتر دے ہوئے نظر آمین کوئی دھوڑ مٹی اڑدی نظر آوے قافلہ دا نشان میں اپنے بچے واسطے پانی فراہم کراں لیکن جناب کوئی قافلہ نہیں نظر آیا کوئی پرندہ نہیں نظر آیا بالآخر 7واں چکر کٹ کے اماں جی ہر چکر تے آ کے اپنے پیارے بچے نو دے دیان تو وہ ڈٹھا نے 7ویں چکر تو بعد کہ جتھے تڑپ دے ہوئے سیدنا اسماعیل علیہ السلام دی کھریاں مبارک ایڑیاں مبارک لگ رہی آننا اتھے جبریل امین علیہ السلام نے آ کے اللہ دے حکم تے پر مارا ہے اور اتھو پانی دا چشمہ جڑا ہے ابلن لگ گیا ہے اس پانی نو یہ شرف حاصل ہے کہ اسماعیل علیہ السلام واسطے جاری کیتا گیا اور انہوں شرف حاصل ہے کہ عالم خارج عالم دنیا وچ آیا ہے نا جی تو سب تو پہلے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام دے پیران دی ایڑیاں اور کھریاں نو اس نے بوسا دیتا ہے ہاں جی آب زمزم شریف تو اس لئے تیدہ نا زمزم کوئی نہیں محض پانی ہے آب ہے الماء ہے عربی دوچ الماء پانی نو آدن یہ نکل آیا جی اماں جی نے اللہ دا شکر ادا کیتا سب تو پہلے تا ہاتھ مبارک دھو کے بک بھری ایک قطرہ ادھا قطرہ پیارے بچے دے حلقوں میں ٹپکاونا شروع کیتا جس لئے پیارا بچہ آہستہ 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 سکون ہی آ گیا راحت اس تو بعد آپ نے خود آرام نال تھوڑا تھوڑا کر کے پانی پیتا خود جس لئے راحت و سکون ہو گیا پیارا بچہ بھی سکون اللہ دا سجدہ شکر کیتا توجہ گئی زمین والے پاسے پانی تا پھیل رہے تو آپ نے سنگریزے پتھر جو گرد و غبار جمع ہو سکتا ہے اس وقت وہ کٹھا کر کے دا کنارہ بناون دی کوشش کی تھی لیکن پانی تا اتنی روانی دے چاہی اتنی تیزی نال ابل رہا ہے کہ پانی تا انہیں واندہ جا رہے ہیں رکدہ ہی نہیں ہر شہنوں اپنے نار روڑی جا رہے ہیں وقت محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں وقت میری ڈاڈی جان اللہ دی ولیہ کاملہ بندی ام اسماعیل زوجہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اما ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ ڈٹھا جس لئے پتھرہ نالتا نہیں رکدا آپ نے وقت تصرف کیتا جو اللہ دی بارگاہ مقام قرب ہے اس نو استعمال کر دو آپ نے فرمایا زم زم چونکہ آپ دی زبان ہے عبرانی عربی اگر زبان ہوئے وقت فرمایا نا کف رک وائن ٹھہر آپ نے فرمایا زم 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 دا معنی ہے سٹاپ رک ون کف ٹھہر ون جنہیں آپ نے آرڈر دیتا نا پانی نو زم زم وہ اللہ دے حکم تے نکلائی جبریل علیہ السلام دے پر مارا نہ لکڑائی لیکن جس لئے اللہ دی ولیہ دا آرڈر آئے نا زم زم رک ون محبوب فرماندن پانی اتھائی رک گئے آج اتھائی ہے فرمایا لولا قالت الامی زم زم
اگر میری ڈاڈی جان زم زم نہ فرماوے نہ لسالا علی الارض کلھا، یہ فرمایا قیامت تک پوری روئے زمین دے پانی پھیل ونیا، اس نے ختم تو ہونا ہی نہیں، نہ پیچھے رکنا ہی، اللہ دے امر دے نال ہی دی بنیاد ہے۔ کتنی تحقیقاں کیتیاں گئیں، یہ کوئی بناوٹی معاملہ تو نہیں، کوئی ڈو پانی تو نہیں، موٹرا تو وچ نہیں فٹ، کچھ بھی کوئی نہیں، پانی رس رہا ہے مسلسل، اور دنیا دی ہر آلہ جوہر اس پانی دے وچ موجود ہے پیا، ٹھیک ہے جی، ہر بیماری دی شفا اس دے وچ موجود ہے، لیکن رکا ایک جگہ تے کیوں ہے؟ کیوں؟ احادیث سید محبوب فرماتے ہیں میری ڈاڑی جان، اہل ایمان دی ڈاڑی جان، اللہ دی ولیہ کاملہ، اس دور دی صدیقہ بندی، ہاں جی، اس نے فرمایا یہ زم زم، اس وجہ تو ادھا نائی زم زم پہ گیا۔ زم زم دا عبرانی زبان اما حاجرہ دی زبان ہے، زم زم دا معنی ہے رک ون رک ون، ٹھیک ہے جی۔ تساں انبیاء کرام دے بارے آج کل دین دے مبلغ دے جرات والے ہوئے بیٹھے اور بے باک ہوئے بیٹھے ہو، کیا دو جی انبیاء اپنا پیشاب روکن دوتے قدرت نہیں رکھ دے، ایسے بدبخت ہو تساں۔ محبوب فرمائیں دن اللہ دے ولی دا آرڈر ہو ونیے پانی دے چشمے اتھائیں روک ویندن، ٹھہر ویندن، اگاں ایک قدم نہیں چاہندے۔ الغرض چونکہ یہ موضوع مقصد، لیکن یہ اگے بھی سری، یہ بندہ بالکل گستاخ ہے، ٹھیک ہے۔ ہن اس نے جناب یہ آکھا ہے کہ او اہل کتاب دا گھرانہ، کیونکہ بالکل یہ مسئلہ برحق ہے کہ ساڑے کسے مسلمان اور مومنہ عورت دی شادی کسے بھی غیر مسلم اور کتابی مرد دے نال بھی نہیں ہو سکتی، نہ کہیں یہودی اہل کتاب مرد نال، نہ کسے عیسائی اہل کتاب مرد نال، کیونکہ قرآن فرمائندا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد جڑے ہیں وہ عورتاں دے محافظ بھی ہیں اور مرد عورتاں دے سربراہ بھی ہیں، اور مومنہ عورت دا سربراہ کوئی کافر شخص اس حد تک نہیں ہو سکتا کہ اس نو مل کے بدھا یعنی شرمگاہ تک اور عزت و حرمت تک ادھتے قربان ہو ونیے۔ مومنہ عورت دی حرمت خانہ کعبہ شریف تو زیادہ ہے پہی میرے دوستو، اور چونکہ مرد بالا دست ہوندہ ہے، شوہر جڑا ہے، شوہر دی اطاعت عورت تے فرض ہے۔ اگر سجدہ تعظیمی شریعت جائز ہو گیا تو اللہ دی فجر دی نماز پڑھن تو بعد ہر مسلمان عورت شوہر نو تو سجدہ کرے گا، تو چونکہ شوہر بالا دست، عورت ماتحت، عورت اور مرد اکٹھا سفر چا کرن، میاں بیوی سفر ہوئے 99 کلومیٹر تو زیادہ، اتھے حالات ایسے بن ونین کہ رمنا پہ ونیے تو عورت بھاویں 6 مہینے رمن دی نیت کرے، او دی نیت دا اعتبار نہیں۔ مرد جب تک 15 دہاڑیاں دے قیام دی نیت نہ کرسی وہ مقیم نہ بن سی، قصر نماز ہی پڑھنی پوسی۔ عورت بھاویں اتھے 6 مہینے رمن دی نیت کرے چاہ نہیں، وہ مرد دے تابع، مرد نے چونکہ 13 دہاڑیاں دی نیت کیتی ہوئی ہے، 15 دہاڑیاں دی نیت نہیں کیتی ہوئی، لہذا مرد بھی قصر نماز پڑھ سی، عورت بھی قصر نماز پڑھ سی، کیونکہ عورت دی نیت دا مرد دی موجودگی، شوہر دی موجودگی کوئی اعتبار ہی کوئی نہیں ہے پیا۔ اور دوجا الاسلام یالو ولا یولا علیہ، محبوب علیہ السلام نے فرمایا اسلام ہمیشہ بالا دست راسی، اسلام دوتے کوئی چیز غالب اور بالا دست نہیں ہو سکتی۔ اس وقت قانون ہے ایک بندے دے بارے کلمہ پڑھن دے کمزور تو کمزور شواہد آونین کے اس کلمہ پڑھائی، اور دوجی طرف بڑے بڑے دلائل آونین اس کلمہ نہیں پڑھا، تو میرے دوستو اگر اس نو مومن نہ منو تا کافر دی رٹ بھی جائز نہیں راندی، کیونکہ اسلام نو بالا دستی اور غلبہ حاصل ہے۔ یہ حضرت ابو طالب دے بارے چی بڑے یہ جائے کھلے کھلے لفظ لوگ بولن لگ میں ذرا احتیاط کیتی کرن، جو شریعت دے ضابطے اصول ہیں نہ توڑا کرن۔ الغرض چونکہ الاسلام یالو ولا یولا علیہ، اس وقت اسا مسلمانہ دی کوئی بیٹی، کوئی بھی ساری عزت و احترام والی بہن، اللہ سب دے پردے عزتاں سلامت رکھے، آمین یا رب العالمین۔ کوئی ساری بہن، کوئی ساری بیٹی وہ جناب کسے بھی غیر مسلم نال بالعموم، اور چاہے یہودی اور نصارہ بھی ہوئے نا اہل کتاب، کہیں غیر مسلم نال نکاح کر ہی نہیں سکتی اور وہ تحت نہیں زندگی گزار سکتی، نکاح منعقد نہیں ہونا۔ لیکن ہاں اگر مسلمان مرد بتاں دے پجاری ہندوؤں نال مشرکین نال نہیں نکاح ہو سکتا، مسلمان مرد کسے بھی پجاری عورت دے نال، مشرک عورت دے نال، کسے بھی کافرہ عورت دے نال نہیں ہو سکتا، لیکن اہل کتاب کافرہ عورت نال ہو سکتا ہے۔
یہودیہ عورت ہوئے عیسائیہ عورت ہوئے شرط ہک ہوندی ہے اس شرط دا مرزا جیلمی نہ نہیں گندا او دا الٹ کر رہے اگر کوئی یہودی گھرانہ خدا نہ خواستہ محبوب دا گستاخ ہے اللہ اعلان گستاخیاں کرتا ہے کوئی عیسائی گھرانہ خدا نہ خواستہ محبوب علیہ السلام دی اللہ اعلان گستاخیاں کرتا ہے اگر وہ ریاست اسلامی دی حدود چو غیر مسلمہ دا گھرانہ ہے کتابیاں دا گھرانہ ہے یہودی عیسائی وہ جڑا اللہ اعلان توہین کرتا ہے وہ واجب القتل ہوندا ہے مرد عورت نہ کہ اودے نال نکاح شروع کرنے سو اودے نال تا نکاح کیا جائز اودہ تا زندہ رکھنا ہی جائز نہیں مسلمانہ واسطے لیکن عوام قانون ہاتھ ہی نہ گنسن ریاست انہاں دے اوتے حد جاری کر سی تحقیق تو بعد یہ کیسا مسلمان ہے بھائی آدھے جی کہ جو اہل کتاب یہود ہوں یا نصارہ وہ نبی علیہ السلام کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ لفظ بھی بول دیتے ہوں میں ان کی لڑکیوں سے پھر بھی نکاح کر سکتا ہوں تیرے وچ غیرت ایمانی ہویا جیڑے گھرانے دا بندہ محبوب دی کردہ ہوئے اتنی بڑی گستاخی کے اتنا بڑا لفظ جیڑا شیطان واسطے بولا ویندا ہے او لفظ محبوب واسطے او بولندے کھلوتے تے تو وت بھی انہاں نال رشتہ داریاں پہ گڈھیندا ہے تحفے تیری ایسی میرے دوستو حکمہ شرعی طور تے فقہی طور تے مسئلہ غلط اس بیان کیتا ہے ابو داؤد شریف وچ میں آخری گل عرض کراں ٹائم آ گیا ابو داؤد شریف وچ کتاب الحدود دوسری جلد وچ حدیث صحیح موجود انہاں دی کنیز ای وکانت یہودیتن ہائیو یہودی کنیز تو چونکہ او دے جسم دی ملکیت حاصل ہے اس وقت ملک بدا اور شرمگاہ دی ملکیت آٹومیٹیکل حاصل ہے بغیر نکاح دے بھی کنیز تو نفع اٹھاونا طبعی جنسی جائز ہوندا ہے کل لؤلؤتین حدیث ابی داؤد ہے موتیاں دی مثل چمکدار خوبصورت اللہ نے اس اہل کتاب یہودی عورت چوں اس نابینا صحابی نو 2 بیٹے بھی عطا کیتے ہیں چھوٹے چھوٹے بیٹے ہیں اور کنیان کل لؤلؤتین اے نابینا کانا اعما ایک گھر ہی داخل ہوئے سنا کہ وہ یہودیہ کنیز بیوی بھی نہیں کنیز ام ولد دے بچیاں دی ماں محبوب علیہ السلام دے متعلق گستاخی بیٹھی کر دی ہے یہ نابینا نے آکھا اے صاحبہ تو میری کنیز ہے آئندہ میں تیری زبان چو اپنے کریم آقا دے متعلق سب و شتم گالی گلوچ الفاظ توہین دے نہ سنا ورنہ میں تن قتل کر چھوڑ سا میرے تے واجب ہوئے سی میں تن قتل کرا بھاویں تو غیر مسلم ہے لیکن اہل کتاب ہیں یہودی ہیں میں اپنے گھر ہی تن آباد کی تو لیکن محبوب دی گستاخی کر سے نا تو میں تن قتل کر چھوڑ سا چنانچہ کچھ دن گزرے او دی عادت بن گئی اس عورت دی یہ جو وط آئے نا جی عشاء دی نماز پڑھ کے تو او عورت وط اول فول بک رہی ہے محبوب علیہ السلام دے متعلق معاذ اللہ یہ نابینا جڑے انا انہاں نے جناب خنجر چایا مغول خنجر اور اس عورت دے کول چلے گئے وہ جنہیں لیٹی پئی آئی بستر تے اے جناب اس دے پیٹ دے خنجر رکھ کے تے خنجر دے اتے اپنا سارا دباؤ پارا اس سلے اترے جس سلے عورت ٹھنڈی ہو گئی قتل کر چھوڑا حالانکہ انہاں دے بچیاں نو تا اس ماں دی ضرورت آئی وہ موتیاں دی مثل پیارے پیارے بچے ان پہ اس نے قتل کر چھوڑا وہ خون جناب پوری رات چلدا رہا دروازے تو باہر آ گیا نماز فجر واسطے جس نے صحابہ کرام چو کچھ ہستیاں گزریاں انہاں ڈٹھا کہ جناب تا دروازے خون ہے انہاں جس نے توجہ کی تھی خواتین بھیجیاں تو تا اندر تا جناب اتنا بڑا خنجر جڑا ہے اس عورت دے پیٹ چ پہ وستے اور وہ تو مر چکی ہے وہ دی نبض کوئی نہیں چل رہی سانس ختم رات دی وہ قتل ہو چکی ہے اور ایدہ خون جڑا باہر آیا ہے عورتاں نے باہر مرداں نو آ کے دسا محبوب نے جماعت کرائی وہ پیارے صحابہ کرام جڑے اس محلے دے ان مدینہ شریف وچ انہاں چوں چند ہستیاں کھڑے ہو گئے حضور بہت بڑا واقعہ ہو گیا ہے حضور اساں پوری حفاظت دی توجہ کرنے ہیں پورے مدینہ نو محفوظ رکھتے ہیں اور واقعہ اس طرح ہو گیا کہ ساڑے محلے دے وچ ساری گلی دے وچ جڑے تواڈے نابینا صحابی ہیں انہاں دی وہ بیوی تو نہیں لیکن یہودیہ کنیز آئی اللہ نے بچے دیتے ام ولد ہے وہ قتل ہوئی پئی ہے بڑی بے دردی دے نال
محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا جلدی چلو، دعا منگوائی اور فوری طور تے موقع دوتے آ گئے. جس نے محبوب نے موقع محل ملاحظہ فرمایا، محبوب علیہ السلام نے فرمایا گھر دے مالک نو اگاں کرو. تو وہ لوگاں دے وچوں گزردا اگے آ گیا. کمرے آئی اس وقت. محبوب علیہ السلام نے فرمایا تو اس گھر دا مالک ہے؟ جی حضور سب کچھ آقا دے قدمت قربان، میں تہاڈا نابینا صحابی غلام اس گھر دا مالک. فرمایا کنیز تیری آئی؟ جی حضور میری کنیز آئی. فرمایا دے وچوں بچے بھی حضور ایڈو بچے بھی موجود ہیں اور کل لؤلؤتن موتیاں دی طرح سفید چمکدار میرے پیارے بچے ہیں. میں نے بڑی محبت ہے بچیاں دے نال. اس خاتون نال بھی محبت آئی پہلے. آپ نے فرمایا اس نو کہیں قتل کیتا ہے؟ قال انا، حضور میں قتل کیتا ہے. محمد نے فرمایا انتا تیں قتل کیتا ہے؟ جی حضور میں گزشتہ رات قتل کیتا ہے. اور کمرے محمد نے فرمایا لیما کیوں قتل کیتا ہے اس بندی خدا نو؟ حضور اس اتنے دیہاڑے پہلے یہ تمام امانڈ گوانڈ تو تحقیق کرو، کدے ساڑی کوئی لڑائی ہوئی ہوئے، کدے کوئی ساڑا جھگڑا ہوئے ہوئے، میں نابینا انسان ہاں، میں اس نو پیسے نال خریدا آئی. ہاں جی تو حضور میں تا اس دے وچوں اللہ نے دو بیٹے موتیاں دی طرح عطا کیتے، میں بے پناہ اس نال محبت. لیکن چند دن پہلے اس نے اپنا رویہ بدل لیا اور حضور تواڈی ذات نو اس نے گالیاں کڈیاں. میں اس نو ایک باری آکھا کہ اگر آئندہ یہ جے گستاخی کیتی میں تن قتل کر چھوڑ سا. تے حضور میں راتی آپ دے کول عشاء پڑھ کے آیا تے او وقت اس نے گستاخیاں کیتی، میں وقت تیاری چا کیتی ہے، خنجر تیار کیتا ہے. جس لئے لیٹ گئی ہے میں ادھتے چڑھ گیا اور خنجر ادھے پیٹے پہ وسط کر کے سارا وزن اس دھتے پایا ہے. تے حضور اترا اس سے لیا جس لئے مر گئی ہے. میں یقین ہو گیا انہیں مر گئی ہے. انا قتلتھا، حضور میں اپنے آپ نو حضور دی خدمت پیش کردا، گردن جھکائی کھلوتا. من کے ساس اچ قتل کرنا نے میں اقبال کیتی کھلوتا، میں سارے دے سامنے قتل کر چھوڑو، جو حکم جاری کرنا ہے. محبوب کریم علیہ السلام نو سارے امانڈ گوانا حضور اے اس عورت دا بڑا خیال کردا ہی، ہر ضرورت پوری کردا ہی. اساں کدے لڑائی جھگڑے دی آواز نہیں سنی. نہ بد اخلاق ہے، نہ باہر کہنا لڑدا ہے جھگڑدا، انتہائی اچھا ہے. ایسا گواہی دینے محبوب علیہ السلام نے فرمایا دموہا حدرن، اللہ دا حکم ہے اس عورت دا خون ضائع گیا. اس نابینا بزرگ نو کچھ نہیں آکھا گیا. گستاخی مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی. او اہل کتاب آئی، او بھائی اہل کتاب عورت ہے، او گالیاں کٹ دیے محبوب واسطے، او لفظ بول دیے جڑا اس خود اس مرزا جونیئر نے بولا ہے جیلمی نے. تو او تا واجب القتل ہو ویسی او عورت تا. اس دے گھرانے دا کوئی بندہ اگر محبوب دی گستاخی کردا ہے، علل اعلان لفظ استعمال کردا ہے، وہ واجب القتل ہوئے سی. اس گھرانے نال سانو نفرت ہو سی جدے افراد محبوب دی گستاخی کر دین. تو یار پورے ڈیڈ عرب دی آبادی چ مسلمان عورتاں ختم ہو گئی ہیں بھئی اس سے نال ہی شادی کرنی ہے. نہیں، مسئلہ ٹھیک ہے، کتابی عورت نال نکاح مسلمان مردہ ہو سکتا ہے، شرط ہے کہ او گستاخی رسول اللہ السلام وچ ملوث نہ ہو. من ہن جس لئے اس نے آکھے جی کہ محبوب واسطے او غلط اور سب تو وڈا گستاخی والا لفظ بھی جڑے اہل کتاب عیسائی یہودی بول دیو میں انہاں دی بچی دے نال نکاح کر سکدا، میرا دین اتنا کھلے مائنڈ دا دین ہے پیا، اتنا وسیع القلب دین ہے پیا. تو میرے دوستو اس دا مطلب ہے کہ ایک گھرانہ گستاخیاں کرے، او لفظ محبوب واسطے علل اعلان آ کے تے اساں وقتی انہاں نال رشتہ داریاں قائم کر سکتے ہیں. تو اس دا مطلب ہے جتنی محبوب دیاں گستاخیاں اور یہ جو لفظ بولن اساں ٹس تو مس نہیں ہوا، سانو کوئی بھی پرواہ کو نہیں. ساڈے نکاح بھی ہو سکتے ہیں سارے معاملے، حالانکہ گستاخاں نال نکاح نہیں ہو سکتا. وہ تو ہوندا ہی واجب القتل، انہاں دا تو خون ہی باطل اور حدر ہویا کرتا ہے، نہیں نکاح ہو سکتا ہوتے. یہ جہلمی صاحب نے محبوب دی کوئی گستاخی کر کے وہ سب تو وڈا گستاخانہ لفظ بولے، یہ وقت بھی آدھا اس گھر تسا نکاح کر سکتے ہو. تو اس دا مطلب ہے کہ اس لفظ دے وقت راضی ہو گئے کہ بے شک وہ بولن پہ سانو کوئی پرواہ نہیں، اسا انہاں دی عورتاں نال نکاح کر سکتے ہیں. تو شریعت طاہرہ دا اصول ہے رضا بالکفر کفرن، کسے دے کفر دے ایک لحظے واسطے بھی راضی ہونا خود بولن پہ تو وقت بھی ساری رشتہ داریاں ہو سکتی ہیں، سارے معاملے ہو سکتے ہیں. تسو لفظ سن بھی گنسو، وقت ہی تسا برداشت کر کے بالکل راضی ہو، اس گھرانے دی لڑکیاں نال نکاح قائم کر دیو. رضا بالکفر کفرن،
گستاخی دے راضی ہونا بھی محبوب دی گستاخی ہویا کرتا ہے. معاملہ عدالت وچ ہے اور فقیر تو بالکل جتنا کچھ بھی اپنے بزرگاں دے اساتذہ دی محنت اور فیضان والدین اور تسا بھائیاں بزرگاں دی دعاواں دے نال جتنا کچھ بھی معلومات دین دی رکھتے ہیں تو سانو عدالت دے معاملے دے وچ ساڈے وکلاء اساں اپنے وکلاء نو زیادہ زیادہ مواد فراہم کروں وہ پوری قوت دے نال ملک دے قانون دے مطابق ساڈی آواز اگے پہنچاویں. ہاں اساں اپنی ایک کتاب بناؤں چاہ تحریر بناؤں چاہ اس پورے کیس نو پہلے پڑھوں ایک ایک نقطے دوتے اساں قرآن پاک دی آیات احادیث اہل بیت اطہار دی صاحب علم دانش ہستیاں صحابہ کرام فقہاء کرام دی تحقیقات علماء دی تحقیقات وہ بالکل اساں مرتب کر کے وہ جائی صاحب قبول کر سن انہاں کول باقاعدہ اجازت لے کے انہاں دی ٹیبل دوتے پہنچا سکتے ہیں. ساڈا ملک اجازت دیتا ہے بلکہ آدھا ہے کہ عدالت دی معاملت کیتی کرو وہ اساں کر سکتے ہیں. اس تو علاوہ اساں مداخلت کرنا عدالت دے معاملے جائز سمجھدے ہی نہیں. انشاءاللہ عدالت دے فیصلے درست آسن امید رکھتے ہیں تمنا بھی ساڈی ہے خواہش بھی ہے لیکن جڑے اساں عوام مسلمین ہیں عدالت تا جڑا فیصلہ کرسی اس وقت تو ڈٹھا ویسی اساں اس پاکستان دے قانون نافذ کرنے والے ادارے دے ضلعی سربراہ نو بھی سلام پیش کرتے ہیں اودی عظمت نو سلام پیش کرتے ہیں کہ جس نے اتھے انتشار افتراق اس فتنے نو روکن واسطے باقاعدہ طور تے دی گرفتاری کی تھی اور اس نو جناب اس نے گرفتار کیتا اس دے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی. اساں بالکل اس چیز تے جتھے اطمینان دا اظہار کردے ہیں ایسے لوگاں دا شکر گزار ہیں. اس دے نال جڑے اساں عوام مسلمین ہیں میرے دوستو سب کچھ برداشت ہو سکتا ہے توہین مصطفیٰ کریم علیہ السلام برداشت نہیں ہو سکتی. تو چونکہ جیڑا گھرانہ محبوب واسطے ایو جے لفظ بھی بول چھوڑے اور مرزا جیل میں یاد ہے مسلمانہ دا نکاح اس گھرانے وچ ہو سکتا ہے انہاں لوگاں دے نال رشتہ داری ہو سکتی ہے وہ بولن پہ بھاویں لفظ اتنے بڑے گستاخ ہومن وط بھی نکاح تو بھائی تسا انہاں گستاخیاں تے وط راضی ہو تسا ادا راستہ کھول رہے ہو. ردا بالکفر کفرن کفر دوتے راضی ہومنا بھی کفر ہے. ساڈا تا دین آدھا ہے اگر ایک غیر مسلم 9 بجے ساڈے دروازے تے آوے اور آکھے جی میں کلمہ پڑھاؤ میں دین تو متاثر ہو گیا ساڈے واسطے جائز نہیں کہ اسا آکھو پہلے تو چکے عیسائی ہے تو ہندو ہے تواڈے تے غسل جنابت فرض ہو ونجے تسا چونکہ نہ حلق تک پانی پہنچاندے ہو نہ نک دی نرم ہڈی تک نہ صحیح طریقے نال تسا نہاندے ہو لہذا تواڈے تے غسل جنابت انجے موجود ہے اور تسا اللہ اور دے محبوب دا نام گھڑنا ہے لہذا پہلے غسل کر کے آؤ. اگر اسا پہلے غسل واسطے اس نو بھیج چھوڑا غسل کرن تے جڑے 5-7 منٹ لگ گئے اس دے کفر دوتے اسا راضی رہے جو کلمہ پڑھاونے دیر اسا خود کافر ہوئے سو سانو کلمہ دوبارہ پڑھنا پوسی بیوی نال نکاح دوبارہ پڑھاونا پوسی. وہ جیویں ہی آکھے نا جی میں کلمہ پڑھاؤ مسلمان تے فرض ہوئے دے فوراً اس نو آکھے پڑھ بھائی اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا محمدن عبدہ ورسولہ ادھا ترجمہ چکراوے بے شک میں گواہی دینا اللہ دے سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں وہ ہک کے اس دا کوئی شریک نہیں اور بے شک میں گواہی دینا میرے آقا و مولا حضور ختمی مرتبت علیہ السلام و خاتم النبیین علیہ السلام آپ اللہ دے سچے رسول اور نبیین اور دے پیارے اور محبوب ترین پیارے بندے ہیں. یہ ترجمہ کرا کے اگر وہ عیسائی ہے تو اس نو آکھے کہ بھئی میں علل اعلان اللہ پاک دی بارگاہ دے وچ انہاں اہل ایمان نو گواہ بنا کے پیادا کہ میں اپنے پہلے کفر تو توبہ کیتی میں عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ آدام یا اللہ دا بیٹا آخدام یا حضرت مریم علیہ السلام نو اللہ دی بیوی آخدام یا 3 خدا مندام یا 3 خداواں چوں انہاں ہستیاں نو ایک خدا آخدام. میں ایسے تمام کفریہ شرکیہ عقائد تو توبہ کیتی اور اقرار اور اعلان کرنا دل دی گہرائی دے نال کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے کلمہ ہیں اللہ دی عظمت والی روح ہیں دی طرفوں اللہ دے سچے پیغام بر نبی اور عظمت والے رسول علیہ السلام ہیں اور آپ دی عظمت دیاں چند گلاں دا اقرار کروا کے تے اس تو بعد جناب دے حق کی دعا کیتی ونی وے اس نو کلمہ ہندو ہے تو بتاں دے پوجا والی گل تو دی توبہ کرائی ونی کلمہ شہادت پہلے پڑھا کے جیڑے غلط عقیدہ کوئی قادیانی مسلمان ہو رہے کلمہ شہادت پڑھا کے
اس تو بعد مرزا دا نام گھن کے کہ اس غلام قادیانی دوتے میں لعنت بھیج دا اور آئی تو بعد میرا او دے نال کوئی تعلق نہیں اور میں اس نو پکا دوزخی جہنمی ملعون مندا. ٹھیک ہو گیا جی، اس دا ایمان انشاءاللہ اللہ دی بارگاہ قبول ہو سی. اسا پہلے کلمہ اسلام اور بد عقیدگی تو توبہ کروا کے وت آکسو کہ بھائی تیرو تے نماز فرض ہومنی اور تو غسل جنابت تا کردہ کوئی نہیں، مہربانی کر ان تو مومن ہو گئے. وہ جڑے پچھلے ہزاراں تیرو تے اتنی زندگی غسل جنابت فرض ہے نا، ون غسل دی نیت کر کے اس طریقے تے غسل کر کے آ، ادا کلمے نال باطن پاک ہو گیا، غسل شرعی نال ظاہر پاک ہو گیا. ہن اس نو نماز دی تعلیم اللہ دے بارے، محبوب دے بارے. اور اگر آندھی آنکھوں کہ نہیں جی پہلے غسل جنابت کر، ظاہر پاک کر، وطن کلمہ پڑھے سوں، وہ بیچارہ لگا ویسی اس نو تا پتہ کو نہیں، وہ نہاون گیا. اڈو اس مسلمان دا ایمان کفر دتے چند منٹ راضی ہومن دی وجہ تو، حالانکہ زبان نال راضی نہیں، عمل ہی ہو جا کیتس کہ اسے چند منٹ دے نہاون والی دیر تک ایمان دتے خاموش ہویا بیٹھا راضی ہے. اس دا اپنا ایمان چلا گیا ہے. خود بھی کلمہ شہادت دوبارہ پڑھے، جے شادی شدہ تا نکاح بھی دوبارہ. اور اگر وہ خاتون نو پہلے یہ تنگ کریں دے تے خیال نہیں تے وہ جان چھڑاونا چاہندی ہے تے اس نو لگ ونجے پتہ تو آکھے نہیں ہن میں تیرے نال نئی کلمات پڑھ دی، او دی عدت شروع آزاد ہو کے اگا نکاح کر سکتی ہے یا زندگی گزار سکتی ہے اسلام دے آقا. کیونکہ ردا بالکفر کفر. جیڑا بندہ اے آدھا ہے جناب کہ وہ چاہے گستاخیاں کرن وقت بھی ساری رشتہ داری ہو سکتی ہے تو وہ گستاخیاں تے راضی ہو کر دے رہا میں گستاخی نکاح اپنے بالاں دے کیتی رکھ سن. ردا بالکفر کفرن، یہ بندہ بالکل دین دی حدود چوں نکل چکا ہے. فیصلہ عدالت کرنا ہے، لیکن میں طالب علم دی ذمہ داری ہے اگر میں اس ماحول خاموش رہا تو بخاری پہلی جلد کتاب العلم دے مطابق جیڑا حق نظر پہ آندا ہوئے تے لوگ ادو تے اعتماد کردے ہوئے انہاں محبت رکھدے ہوئے تعلق تے وطیو بندہ اگر حق نو نہ تک نہ پہنچاوے تو محبوب فرما دین ذاک شیطان اخرسو، وہ کوئی عالم ربانی نہیں، وہ گنگا شیطان ہے. میں اپنی ذمہ داری پوری کر چھوڑی، اس بندے نال محبت کرنی، مرزا علی محمد جیلمی نال خوش ہو کے ادیاں گلاں سو تحقیق واسطے کوئی عالم سنے ضرور سنے، عوام اس تو پرہیز کرن اور ادھے نا تو یہ الگ ہو گئے کرن. اللہ تبارک و تعالی اساں سب دی حاضری قبول و منظور فرماوے. آپ سب نو اللہ پاک دین و دنیا دی ہر خیر عطا فرماوے. آج بھائی 10 یہ پروگرام 11 نو ہویا کردا ہے، لیکن 11 نو جمعہ فقیر نے چونکہ درویش نے سیال شریف پڑھنا ہوندا ہے. حضور پیر سیال لجپال دا کئی سالاں تو حکم ہے. ملک صاحب قبلہ اساں طالب علماں دی اتنی سرپرستی فرمائندن، محبت فرمائندن. ملک سلطان محمود صاحب وہ کہیں بھی محبوب دے غلام نو حکم چا کرے نا تو جناب اے اپنا جمعہ بھی پڑھے نا اور نال میلاد شریف بھی 11 نو کرے نا. لیکن میری بڑی سعادت ہے، انہاں دا اعتماد محبت ہے. انہاں آکھا جی نہیں تساں جمعے اڈے بننا ہے، ایک ڈیڑھ پیچھا آونیو، لیکن تساں ہی سانو محبوب دا ذکر، محبوب دی شان و عظمت سناؤ. یہ میرے واسطے بڑی سعادت ہے. میں انہاں دے حق کی دعا گواں، تواڈے حق کی دعا گواں. انشاءاللہ آئندہ وقت جڑا ہے کوئی ہو جا معاملہ نہ ہو سی جمعہ وغیرہ دا تو اے 11 دا پروگرام ہوتا ہے، سالانہ ہے. آئندہ انشاءاللہ اللہ سب دی زندگی برکت دے سی، 11 نو ہو سی. اور وقت تو پتہ ہے کہ پرسو جڑا ہے جویں ہی 12 ربیع الاول شریف ہفتے ال ڈیڑھ پرسو اج جمعرات ہے، کل جمعہ، پرسو 12 ربیع الاول شریف صبح 4:20 تے ساڈی سوئی منٹ والی پہنچ سی نا جی. محبوب دی ولادت مبارکہ نو ٹھیک 1500 سال پورے ہو گئے سن. ہاں جی اللہ اکبر، مرحبا. کیونکہ 12 ربیع الاول شریف یہ 1447 سفر المظفر اچ محبوب نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نال سفر ہجرت شروع کیتا. سفر دے آخری دن محبوب قباء شریف پہنچ گئے. پچھلی دفعہ معبد دا خیمہ وہ محبوب دا انہاں حسن و جمال و سارا پچھلی دفعہ بیان کیتا تا حضرت صدیق دے نال اور مقام قدید تے قباء شریف پہنچن تو پہلے اج بھی جگہ آندی ہے راستے دے، قدید اس دا نام جگہ ہے. اتھے حضور مولا کائنات بھی کافراں دی امانتاں دے کے 3 دہاڑے 3 راتاں محبوب اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ غار ثور وچ رہے. حضرت عامر بن فہیرہ حضرت ابو بکر دے غلام بکریاں چریندے آندے پچھو جناب چادراں بنی ودے ہوندے ہن.
اور چھاپے بھی درختاں دے جناب کٹ کے پچھو بنی ودے ہوندے ہن تاکہ میرے پیراں دے نشان تے بکریاں دے نشان مٹ ونجن. وہ وقت صبح بھی کھانا پہنچاندے ہن، شام ہی ترائے دیہاڑے ترائے راتا کھانا پانی پہنچاندے ہن غار ثور وچ. مکہ والے دیاں خبراں بھی محبوب نو دے ویندے ہن. اس غلام نے ہاں جی ایسا غلامی کی تھی عامر بن فہیرہ حضرت ابو بکر دے آزاد کردہ غلام نے مومنن. اور جناب ترائے دیہاڑے ایک کریم ہستیاں غار ثور وچ حضور مولا مرزا صبح تو اٹھے محبوب دے بستر تو رات آپ نے محبوب دے بستر تے ایڈا خطرہ آئی کہ کافر آ کے تلواراں چلاویں نہ ٹکڑے ٹکڑے قربان ونجو آپ شہید ہوں. لیکن نہیں 23 سال دین غیر شادی شدن. محبوب نے فرمایا میرے علی تساں اج رات میرے بستر دوتے قیام کرسو. حضور سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، اے ہک جان ہے کروڑا جانا قربان کرے سو. ابو بکر صدیق اتنے خطرات وچ محبوب دے نال، محبوب دیاں مانتا پیارے علی پاک کول حضرت مولا مرتضیٰ دا اتنا مقام بلند ہے کہ ہجرت دی پہلی رات محبوب دی امانتا پیارے علی کول انتے اللہ دی امانت مصطفیٰ صدیق اکبر دے کول ان پہ. علی پاک چل کے محبوب دے دروازے تے ہجرت دی پہلی رات آندن. مصطفیٰ جان رحمت چل کے ہجرت دی پہلی رات دروازے صدیقی تے تشریف گن کے ویندن. ہاں جی اسا ڈوہائی کریم ہستیاں دے غلام بے دام و ترائے دہاڑے حضرت سیدنا مولا کائنات نے امانتا وغیرہ سارے دیاں پہنچائیاں. چوتھی رات محبوب اور صدیق بھی چل پے، حضور مولا مرتضیٰ بھی چل پے. وہ چل دے راستے چو معبد دا خیمہ اور ابو معبد اور سارا بکری دا واقعہ اور پچھلی دفعہ سنائی. ہاں جی وقت مقام قدید دوتے محبوب حضرت سیدنا صدیق اکبر سیدنا مولا کائنات اکٹھے ہو گئے. اتھو وقت حضرت کلثوم بن حدم نے مہاجرین و انصار نے کوبا چستے 14 دہاڑے اتھے قیام رہا. ربیع الاول شریف دا چند نظر آ گیا. ربیع الاول شریف دا پہلا سوموار آیا. محبوب سنیت الوداع یعنی انہاں گھاٹیاں جتھے مدینہ والے مہمانہ دا استقبال کر دیں تے مہمان جسلے مہینہ ڈو رہے کے ونجے نا انہاں گھاٹیاں تک رخصت کرن واسطے ویندے ہوندے ہیں تے دعا کر کے رخصت کر دیں. محبوب اس رستے تو آپ جسلے تشریف گنا ہے ساد الرجال والنساء فوق البیوت مدینہ چ محبوب دا انتظار پہ ہوندا ہے کیڑی گھڑی ہوے ساڈا محبوب ساڈے اندر جلوہ گر ہو ونجے. چھتاں دتے مسلم شریف دوجی جلد 420 419 ابواب ہجرت وچ ساد الرجال والنساء فوق البیوت مرد عورتاں مکاناں دی چھتاں دتے چڑھے ہن دوروں ہی آدن سانو محبوب دی پہلی جھلک نظر آوندے. ہاں جی وتفرق الغلمان والخدم فی الطرق غلام لڑکے راستیاں دے جلوس ہی جلوس کھجوراں دیاں شاخاں اٹھائیں ہوئی ہیں کئیاں نے مختلف پھل اٹھائے ہوئے. ہاں جی اور جناب کھجوراں اونچیاں اونچیاں مدینہ طیبہ انہاں تے 5 7 بندے چڑھے ہوئے بس محبوب دی ایک جھلک دیکھنا چاہتے ہیں سراپا انتظار ہیں. اڈو بنو نجار دیاں بچیاں شادی دے موقع دوتے چکے دف بجائیں دیاں او با جماعت کھڑی ہوئی جناب استقبال واسطے. جنہی محبوب دی اونٹھنی مقدس حضرت صدیق اکبر حضور مولا کائنات جتنے مہاجرین انصار اہل قباء نال قافلہ آ رہا ہے محبوب دی اونٹھنی مبارک اگو اگو چل رہی ہے محبوب تے سوارن بہت اونچیاں کھجوراں تے بیٹھے بندیاں نظر آئے نا انہاں آکھا جی محبوب دی آمد آ گئی محبوب جلوہ گر ہو گئے. لڑکیاں بنو نجار دیاں نے دف بجاونی شروع کر دیتی اور جنہیں محبوب دا جلوہ ودہا سامنے آیا انہاں دی زبانہ تے کلام جاری ہوئے طلع البدر علینا من سنیت الوداعی. بدر آدن 14ویں رات دے چنو طلع البدر علینا 14ویں رات دا چند ساڈے اتے طلوع کر آیا من سنیت الوداعی الوداع والی گھاٹیاں دی طرفوں. وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. یہ اللہ دے داعین اللہ دے نمائندن یہ جب تک اللہ دی طرف سانو دعوت دے دے راسن انہاں دا شکر ادا کرنا انہاں دا ادب تعظیم انہاں دی غلامی ساڈے تے واجب ہو گئی. الغرض وہ کلام پڑھ رہی ہیں دفع محبوب دا اتنا اعلیٰ بے مثال استقبال. تو میرے دوستو یہ وقت ربیع الاول شریف دا پہلا سوموار آئی آج تو 1447 سال ہو گئے محبوب داخل ہوئے سنیت الوداع. یہ جڑا اس ربیع الاول شریف دا پہلا سوموار گزرا ہے نا جی محبوب دی ہجرت نو 1447 سال مکمل ہو گئے. یہ ہن 1447 سنے ہجری دا ربیع الاول شریف ہے.
ہجرت فرمائی آئی محبوب نے 53 سال دی عمر مبارک 47 پہلے آلے 53 جمع کر سو پورا 100 بنتا ہے. لہذا اس پرسو 12 ربیع الاول شریف دی سہانی صبح جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. ہاں جی تو 4:20 جویں ساڈیاں گھڑیاں بجے سن نا یار پرسو ستے نہ روائے خدا دا نام منائے نماز واسطے تیاری کرائے تے 4:27 تے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. ہاں جی تو اللہ نو تو محبت پسند ہے نا محبوب دی, محبوب نال نسبت غلامی پسند ہے. تو 4:20 ہو سن محبوب دی اس دنیا چ ولادت مقدسہ اور جلوہ گری نو 1500 سال ہو ویسن تو تساں اس دفعہ 1500 سالہ 1500 سالہ محبوب دی آمد دا جشن اور خوشی منا رہے ہو. سو جو ساڑیاں تنظیمہ نے جڑے جڑے روٹ مقرر بالکل انتظامیہ نو پریشان نہیں کرنا, انہوں نال تعاون کرنا ہے. چھوٹے بچے بچیاں جڑے اپنا خیال نہیں کر سکتے الٹا بزرگاں واسطے انہوں نے گھراں دے وچ پائی, انہاں تو بغیر سمجھدار بال آمن وت وڈے لوگ بالاں دا ٹرالیاں چ باندھن موٹر سائیکلاں تے سوار کار دے اپنا گھوڑا کئی میں دوستاں دے تو اپنے گھوڑے سجا کے اتنے آندن, کوئی اونٹ دے چڑھا ودا ہوندا ہے, ہر کوئی سائیکل تے کوئی پیدل درود و سلام باوضو صاف ستھرا لباس اور جناب درود و سلام پڑھ دے ہوئے اور چھوٹے بچیاں دا سمجھدار بچیاں دا خیال کرنا ہے وہ ساری ذمہ داری ہے. انتظامیہ نال پورا تعاون. پاکستان حالت جنگ چے اڈو سیلاب اور انڈیا دی دہشت گردی دا سا شکار ہے اس وقت, اللہ ساڑے انہاں عزیزاں دی مدد فرماوے. اور دوجا ہے کہ بھائی خیبر پختونخوا بلوچستان اڈے علل اعلان دہشت گردہ نے چونکہ سانو نال اعلان جنگ کی تو ہے تو کوئی بھی اگر اجنبی بندہ کوئی تھیلا کوئی شاپر کوئی ایسی مشکوک چیز تو اس تو بچنا ہے. اور جیڑا کوئی اگے پیچھے پولیس تے آ یا فون والے ساڈے ذمہ دار جتنے جلوس انہاں کول بھائی پوری انتظامیہ دے فون ہو دین فوراً قریبی پولیس اسٹیشن اطلاع بالا نو چیز دے نیڑے نہیں وہ بھاویں خالی بھی ہے لیکن تساں اپنا بچاؤ کرنا ہے خیال اس نو چماونا ہے. بم ڈسپوزل آویں دن انشاءاللہ محبوب دا ذکر ہوندا ہے جتھے ایک باری درود پڑھو ڈا رحمت آوندیاں انشاءاللہ ایسا کوئی واقعہ نہ ہو سی لیکن ذمہ دار بندے خیال. اور اگلی منت جڑی ساڈا ہر بزرگ ہر دفعہ کردا ہے میں طالب علم بھی کر رہا تواڈے اگوں تساں مین روڈ دے جس لے یا ایسا راستہ جدوں تے مسافر گزردے راندن اکا دکا یا کثرت نال مسافر دا راستہ روکنا جائز نہیں ہوندا. اللہ بہت ناراض ہوندا ہے اگر ساری وجہ تو اللہ مسافر تے ایڈا کریم ہے. شرعی حد دا سفر 99 پرانے 58 شرعی میلاں دی نیت کر کے کوئی سفر 99 کلومیٹر یا اس تو زیادہ دا کرے اللہ فرمائندا ہے میں اپنے 4 فرض ڈو کر چھوڑے نہ دے کر چھوڑے نا. فجر دی سنتاں نہ چھوڑے سی یہ جائز نہیں. باقی سنتاں موقدہ پڑھے غیر موقدہ پڑھے نفل پڑھے میں گھر والی سنتاں نالوں زیادہ ثواب اور قرب عطا فرمائساں. جے چھوڑ دے سی میں اللہ سوال نہ کرساں میں اتنا مسافر تے کریم ہاں کیونکہ وہ گھروں باہر ودا ہے. ہاں جی اور دوجا قرآن فرماتا ہے وابن سبیل 8 مداں جڑیاں زکات دیاں جنہاں نوں اساں زکات دے سکدے ہیں انہاں چ کہ ابن سبیل مسافر ایک گھر جیڑا وڈا مالدار ہوئے خدا نہ خواستہ دی جیب کٹ گئی گڈی دا ٹائر برسٹ ہو گیا تے او آندا ہے جناب 70,000 روپے دا تے اے پیسے سارے ٹائر دے لا بیٹھا اور گڈی تا چل پئی لیکن اکا جیب چاہ پانی تو تا خالی ہو گئی. تے اس علاقے دے مسلمان نو پتہ لگ گیا 99 کلومیٹر دا زیادہ سفر ہے اپنے علاقے چ ایڈا وڈا زمیندار مالدار فیکٹریاں دا مالک ہے تے اس وقت کوئی ذریعہ نہیں اس دے کولوں کہ پیچھو پیسے منگا سکے. ہاں جی تو وقت بھائی اگر اس دی عزت نفس دے اتے حرف پایاں بغیر خاموشی نال اللہ فرماتا ہے میرے تے اپنے درمیان نیت چ کرو کہ یا اللہ جیڑی میں فلانے مہینے زکات میرے تے فرض ہونی ہے سال پورا ہون تے وہ زکات میرے تے لکھ روپے ہے تے اے جڑا مسلمان مسافر ہے نا میں اس نو 10,000 چاہ پانی واسطے زکات چوں پیا دینا. اللہ فرماتا ہے تو اس نو ویسے دے چا زکات دا نام نہ لے او مالدار بندہ او دی عزت نفس تے حرف نہ آوے تو چپ کر کے دے سال تو بعد تیرے تے لکھ آمنا ہے نا تو 90,000 اللہ دے رستے 10,000 تیرا زکات ادا ہو گیا کیونکہ وہ مسافر ہے
ساڑے تا اخلاق ہی ہو جائے بن گئے ساڑا تا ہوٹل والا 80% براد آدھن بھائی مقامی لوگ چاہ نہ پیونا میں نو صرف 60 دن مسافر نو لٹے سوں اسا تو مسافر نو لٹ دے کیونکہ ساڑا اسلامی وہ اتنے ان حکومت کے کرے نہ اتنے کچھ وزیر اعظم کر سکتے کیونکہ ساڑیاں نیت اور من خراب ہیں اپنی اصلاح کروں مسافر دا راستہ کئی وچ بیچارے ہیں بڑی ایمرجنسی چاہتے ہیں اگر وہ 5 منٹ دیر ہو گئے نا تو پتہ نہیں اگلے بندے دنال کیا انجام ہو ویسی اگر اے ہاسپٹل تک نہ پہنچ سکائی دی جان چلی ویسی مرض ود ویسی تو محبوب تا سب دوتے کرم کرن واسطے آئیں تو میرے دوستو اگر کوئی غیر مسلم بھی ساڑے جلوس کو گزرے نا اڈی وار تو ایڈا متاثر ہوئے ایڈا ساڑے نظم و ضبط پیار محبت ادب یہ میں دیتا دوجے حضرات محرم شریف وچ ایڈے غصت وچ آئے حالانکہ اگے پیچھو سن جان دن پہچان دن محرم دے ڈا ڈینا تو یار او نہ بالکل اپنی اکھاں متھے دتے لا گن دن ہاں جی ذرا نرمی نہیں کرتے تسا محبوب دے غلام ہو اہل سنت اہل محبت اہل سنت اہل ادب اہل سنت اہل طریقت معرفت حقیقت ساڑے سینے دل ہر مخلوق انسان واسطے کھلن لہذا غیر مسلم بھی گزرے متاثر ہو ونجے تو بھئی ادھے رستے دوتے رسی انتظامیہ والے راستے والی سائیڈ تو نال لاویں وڈی جڑی کئی 100 میٹران دوتے ہوئے خرچہ کرو اور پہلے جوان نو پکڑاؤ تے آخری جوان نو اور بالا نو آکھو سمجھدار بندے تو سمجھدار ہوں دن بھائی اس رسی تو تساں روڈ دے سجے پاسے نہیں مرنا کھبے کنارے دوتے ایک لائن بنے 2 لائنہ بنے 3 بنے او جلوس دے جناب او کرو اور مقرر رستیاں تے ونجائے اڈے آڈے نہیں مرنا اپنے مقرر روڈ دوتے ٹائم دوتے جلوس شروع ٹائم دوتے جلوس ختم اور جناب مسافر دا راستہ نہ رکے اور اگر کوئی وڈی بس آ گئی یا وڈا ٹرالا آ گئے تو توڑیاں 3 لینا تے اے نہ کھو اسا تا محبوب دا میلاد پہ منینے اسا تو بریک لا ساڑا جلوس جس لے 2 کلومیٹر گزر ویسی مڑ ویسی وقت تو اپنی بس سٹارٹ کرے ٹرالا نہیں وہ بیچارہ پہلے موت دے منہ چے او تو اتنے بندیاں دی ذمہ داری ہے اسا 3 لینا اس جگہ تو سمٹ کے آخر تک ہیک لائن بناؤں چاہ تلے اتر ونیوں لیکن بس دا ٹرالے دا ٹرک دا راستہ نہ روکوں میں الٹے ہوئے ٹرک دے تھا نا جی اور گنے والے سیزن ٹرالیاں وہ تھوڑی جی تنخواہ واسطے دھند دے موسم ساڑا بھائی ٹریکٹر چلائی ودے اتے جڑا بیٹھے پچھو ٹریفک دا معاملہ دسن واسطے تو تھوڑا جیا ان بیلنس ہوندہ ہے کتنے سینکڑے ٹن جناب گنڈا ہوندہ ہے سارا کچھ زمیندار دا نقصان ٹریکٹر اس دا گیا جانی نقصان کہیں ڈرائیور دی لاتباں اساں فقیران دا طریقہ الحمدللہ اور بچیاں نوی تعلیم دینے ہیں جس لئے ٹرالا بالخصوص آوے بس آوے گنے والا ٹرالا اور ٹریکٹر آونے جناب فوری طور تے بریک لا کے 1 منٹ دی گل لینا تے اللہ دے تھا پہ ہے تے خیر الناس من ینفع الناس تسا جتنا لوگاں دی خدمت کر سونا رب تعالیٰ اتنا توڑو تے رحمت دے دروازے کھول چھوڑ سی قرآن پاک چے اذا قیل لکم ہاں جی تفسحوا فی المجالس مجمع لا کے بیٹھے ہو بندے اتو آ گئے تے مجلس تا نقیب محفل تو نہ آکھے نا یا منتظم کہ بھائی تھوڑے تھوڑے سمٹ ونجو اذا کی آیت قرآن دی پہ پڑھدا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس ذرا ذرا سمٹ ونجو کھلوتے نہ روین بھائی انہاں واسطے بمن دی جگہ بن ونجے فرمایا ففسحوا میرے بندیو انانیت دا مظاہرہ نہ کرو انا نہ بڑھاؤ فوراً 2 انچ اگاں آ ونجو اگو فرمایا آیت یفسح اللہ لکم تسا آمن والے بھائی واسطے ذرا جگہ چا کھلی کرے سو اللہ تواڈی عمر ہی بڑھا چھوڑ سی تواڈا رزق ہی وسیع کر چھوڑ سی تے مسافر نو اگر رستہ دے سوں اس وقت میلاد والی دہاڑ پرسوں غصہ نہیں جنہاں نو اگے پیچھے بلڈ پریشر ہائی ہوندا ہے اڈی واری ذرا تھوڑا جہا شوگر دیکھ کے تھوڑی جی مٹھی شے کھا کے آویں غصہ اکا نہیں بلکہ طبیعت دے خلاف نرمی کرنی ہے کیونکہ رحمت للعالمین محبوب دا جشن میلاد ہے اللہ پاک مینو آپ نو عمل دی توفیق عطا فرماوے قبلہ ملک صاحب پورے گھرانے تے اور آپ سب تے اللہ اپنی رحمت فرماوے آمین وما علیہ الا البلاغ جان رحمت پہلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پہ